یا اس مقام پہ پہنچے جو سدرۃ المنتہا سے بھی افضل ہے. کیوں؟ سدرۃ المنتہا سے افضل کہنے سے آپ پریشان نہ ہوں. یہ وہ مقام ہے، ابھی بیان کروں گا کہ یہ مقام جو مقام نبوت ہے، مقام نبی ہے، یہ سدرۃ المنتہا سے بھی افضل ہے. حسین ابن علی تمام صفوں سے نکل کر وہاں پہنچے جہاں نانا سجدے میں ہیں. اب پیغمبر اسلام جیسے ہی سجدے میں موجود ہیں، حسین ابن علی اپنے نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے. اب توجہ چاہتا ہوں، جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جو بیٹھے ہیں، عام طور پر یہ خیال ہوگا قبلہ توقیر کاظمی صاحب، عام طور پر یہ خیال ہوگا کہ حضرت سجدے میں ہیں، سر سجدے میں ہے، تو حسین ابن علی نواسہ جو ہے، یہ بچہ جو ہے، یہ آ کے بیٹھا ہوگا تو گردن پہ بیٹھا ہوگا. جدھر نبی کا سجدہ منہ ہے قبلے کی طرف، یہ شہزادہ بھی اسی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوگا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. تاریخ یہ کہتی ہے نبی سجدے میں ہیں، نبی کا سر قبلے کی طرف ہے، حسین ابن علی پشت نبی پر جو بیٹھے ہیں، اور حسین کا چہرہ پوری کی پوری صفوں کی طرف ہے جدھر لوگ موجود ہیں. قبلہ اس طرف اور حسین اس طرف منہ کر کے تشریف فرما ہے. حسین ابن علی پشت پہ بیٹھے ہیں تو حسین کا رخ اس طرف ہے. اب کیا ہوا؟ حسین بیٹھے ہیں پشت نبی پر. نبی نے پڑھا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. ایک دفعہ واجب اور 3 دفعہ مستحب. توجہ ہے نا میرے دوستو؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر، بولا انتر اللہ. اب 1 دفعہ واجب ہے، 3 دفعہ مستحب. استحباب پیغمبر نے پورا کیا. حسین ابن علی پشت پر ہیں. اب جیسے ہی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی ختم ہوا تو یہ کوئی سوچ سکتا تھا نا کہ یہ یہاں پر ایک بچہ ہے اور بچہ آ کے نانے کے پشت پہ سوار ہو گیا ہے، لہذا اس کو اٹھا دیا جائے اور اٹھا کر اس کو گھر میں پہنچا دیا جائے تاکہ نماز میں خلل پیدا نہ ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ تاکہ نماز میں خلل پیدا نہ ہو. اور یہی صورتحال ہو سکتی تھی کہ کیوں نہ جبرائیل پیغمبر کی نماز کو دیکھ کر اوپر سے نازل ہوئے. اور اگر یہی صورتحال تھی کہ بیٹا ہے، بچہ ہے، محبت میں آیا ہے اور محبت کی وجہ سے نواسہ جو ہے وہ نانے کے پاس آیا ہے، تو پھر سب سے پہلے جبرائیل کو بھی یہی کام کرنا چاہیے تھا کہ بچے کو پروں پہ اٹھاتا، سیدہ کی آغوش میں جا کے دے آتا. توجہ ہے، بچے کو اٹھاتا اور سیدہ کی آغوش میں جا کر دے آتا کہ یہ بچہ نانے کی نماز میں خلل ڈال رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. جبرائیل نے حسین ابن علی کو پروں پہ نہیں لیا، سیدہ کی آغوش تک نہیں پہنچایا، بلکہ کیا کیا؟ آ کر فوراً پیغمبر سے فرمایا اللہ تجھے سلام بھی کہتا ہے اور فرماتا ہے جب تک حسین خود نیچے نہ اترے تسبیح کو پڑھتے چلے جاؤ. یا علی اللہم صلی علی. میں نے عرض کیا تھا نا یہ مقام وہ ہے، یہ معمولی مقام نہیں ہے، جو سدرۃ المنتہا سے بھی بلندتر ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جبرائیل جب آیا تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ جبرائیل حسین کو اٹھاؤ، پروں پہ آغوش فاطمہ میں لے جاؤ، وہاں جا کے رکھ دو. تو جبرائیل یہ عرض کرتے ہوئے نظر آئیں گے ارے بھئی میں مداخلت نہیں کر سکتا نانے اور نواسے کے درمیان. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا سدرۃ المنتہا کے بعد میرے تو پر جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو سدرۃ المنتہا سے بھی بلند مقام ہے. میں یہاں نانے اور نواسے کے درمیان مداخلت نہیں کر سکتا، میرے تو پر جلیں گے. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو کیا ہوا؟ پیغام پہنچایا اللہ کا کہ تسبیح کو آگے پڑھتے چلے جاؤ. اب توجہ چاہتا ہوں، اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ توجہ، ذرا نقشہ باندھیے. نبی سجدے میں، صفے پیچھے
حسین ابن علی پشت پر سوار ہیں اور حسین ابن علی کا چہرہ کس طرف ہے؟ ذرا بولو. صفوں کی طرف. یعنی کن صفوں کی طرف؟ اصحاب کی طرف. ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اور ایک اور نقشہ ذرا ذہن میں لاؤ. اصحاب میں نبی جہاں پر اپنے مصلی پہ تشریف فرما ہیں اور سجدے میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو پہلی صف میں توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا. حسین ابن علی، یہ بھی ذہن میں رکھنا، حسین پیغمبر سجدے میں اور ان کا رخ قبلے کی طرف، اور حسین ابن علی پشت نبی پر، اور حسین ابن علی کا رخ اصحاب کی طرف. توجہ ہے یا نہیں؟ اصحاب کی طرف. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلی صفیں جو تھیں پیغمبر کے بعد، پہلی صف، آپ جانتے ہیں کہ طریقہ بھی یہی ہے، روایت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے، اور نماز کا اصول بھی یہی ہے کہ پہلی صف میں بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں نمازوں میں. توجہ نہیں چاہتے ہیں؟ یہی ہے، پڑھے لکھے بڑے بزرگ پہلی صف میں ہونے چاہیے، جوان بعد میں، نوجوان بعد میں، بچے بعد میں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو یقیناً اب پیغمبر کا مصلی آگے ہے، پیغمبر کا رخ قبلہ کی طرف ہے، اور حسین پشت نبی پر سوار ہیں، اور حسین کا رخ اصحاب کی طرف ہے، صفوں کی طرف ہے. اور پہلی صف میں آپ اندازہ لگاؤ کون کون وہاں پر ہوں گے. اول بھی ہوگا، ثانی بھی ہوگا، ثالث بھی ہوگا، بڑے بڑے اصحاب وہاں پر موجود ہوں گے. پہلی صف میں بڑے بڑے اصحاب موجود ہوں گے. اور پھر کیا ہوا؟ اب رخ حسین اصحاب کی طرف ہے. جیسے ہی پیغمبر نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سب اصحاب اس انتظار میں ہیں کہ نبی سجدے سے سر اٹھائے اور ہم بھی اٹھائیں. لیکن کیا ہوا؟ نبی نے اپنی تسبیحیں ختم نہیں کی، وہاں نہیں روکی، بلکہ نبی کی تسبیح آگے جاری ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تاریخ کہتی ہے 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 25 نہیں، 30 نہیں، 35 نہیں، 40 نہیں، 45 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 70 مرتبہ پیغمبر نے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. بھئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا، پیش نماز 3 تسبیحیں بھی پڑھ لینا تو پچھلے نمازی تنگ آ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے آج کی ہوا ہے. ایسا ہی ہے نہیں کہ مولوی صاحب کو آج کیا خواہش ہوتی ہے صبح زیادہ کہ مولوی صاحب ایک دفعہ کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کے فوراً نماز اوپر آئے اور نماز کو آگے لے کے چلے. اب تیسری دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، کہاں تک چلے گئے؟ 60 تسبیحیں بھی نہیں، بلکہ کہاں 70 تسبیحوں تک پہنچے. اب خود دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں، خود دیکھیں، خود توجہ کریں کہ وہاں پر جب 70 تسبیحیں پیغمبر کی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پیغمبر نے پڑھی ہوں گی تو پیچھے اصحاب کا کیا حال ہوگا؟ پیچھے ہے یا نہیں؟ پیچھے صحاب کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً. اب چلو تھوڑا سا اور آپ کو توجہ دلاتا ہوں. پچھلی صف جو بالکل پہلی ہے پیغمبر کے ساتھ اور دوسری، ان کو تو شاید آواز پیغمبر کی پہنچ رہی ہوگی. توجہ چاہتا ہوں. ان کو تو شاید آواز پیغمبر کی پہنچ رہی. پیغمبر فرمائے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ان کو تو پہنچ رہی ہوگی اور وہ سن بھی رہے ہوں گے بھی ابھی تو پیغمبر تسبیح اور پڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ذرا پچھلی صفوں کو ذرا سوچ کے بتاؤ ان کا کیا حال ہوگا. توجہ نہیں ہے میری بات کی طرف. ان کا
کیا حال ہوگا، کیونکہ ان تک تو آواز پہنچ نہیں رہی، کوئی سپیکر تو لگا ہوا نہیں ہے، کوئی مکبر تو ہے نہیں جو بتائے کہ پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ خود بخود اندازہ لگاؤ پچھلی صفوں کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا بتاؤں۔ ارے کوئی سر اٹھا رہا ہوگا پھر نیچے جا رہا ہوگا، اٹھا رہا ہوگا پھر نیچے جا رہا ہوگا، اٹھا رہا ہوگا پھر نیچے جا رہا ہوگا۔ اور تو جو چاہتا ہوں، اور یہ جو اٹھا رہے ہیں سر، سامنے کس کو دیکھ رہے؟ حسین ابن علی کو۔ اللہ اور یہاں پر توجہ چاہتا ہوں، اور یہاں شاید ساجد شاہ صاحب بعد میں ہیں، ان کو بھی بتاتا چلوں، توجہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی پشت پہ نواسہ رسول جو بیٹھے ہیں وہ کس انداز میں بیٹھے ہیں؟ میں بتا چکا ہوں پہلے، دہراتا چلوں، وہ ایسے نہیں بیٹھے کہ منہ جدھر پیغمبر کا منہ ہے رخ ہے قبلہ کی طرف ادھر نہیں، بلکہ پشت پہ بیٹھے ہیں منہ اصحاب کی طرف ہے، منہ جو ہے اصحاب کی طرف ہے۔ اب خود اندازہ لگاؤ یہاں پر کیا ہوا، 70 تسمیوں تک اصحاب کی کیا حالت ہوگی، ہیں اصحاب کی کیا حالت ہوگی؟ تو یہاں پر ایک نے سر اٹھایا ہوگا، دیکھا وہ تو حسین سامنے پشت پہ بیٹھا ہے، پھر اس نے نیچے کر لیا، دوسرے نے اٹھایا، اس نے پھر نیچے، تیسرے نے اٹھایا، اس نے، بلکہ یہ کہوں پچھلی پوری کی پوری صفیں کبھی سر اٹھا رہی ہیں، کبھی نیچے کر رہی ہیں، کبھی اٹھا رہی ہیں، کبھی نیچے کر رہی ہیں، کبھی اٹھا رہی ہیں کبھی نیچے لے جا رہی ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ بتاتا چلوں، پیغمبر کے پیچھے ایک بزرگ بیٹھا ہے جو نماز میں موجود ہے، اس نے سوچا اپنے دماغ کے مطابق یہ بچہ آ کر نماز میں خلل ڈالنے لگا ہے، اگر توجہ ہے لطف لینا ہے تو ذرا توجہ کرنا، اور لطف آئے گا حسین ابن علی کی عظمت کا، حسین ابن علی کا مقام کیا ہے اور پیغمبر کیا بتانا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جب اس نے دیکھا پیغمبر تسبیحیں بار بار پڑھتے جا رہے ہیں، اس نے سوچا ایک بچہ آ گیا نبی کو آ کے تنگ کر رہا ہے، ہماری نماز میں خلل ڈال رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کہتی ہے اس نے ہاتھ بڑھایا کہ بچے کو پشت سے اٹھا کر نیچے کر دیا جائے۔ جیسے اس نے ہاتھ بڑھانا تھا، پیغمبر نے اپنا ہاتھ بڑھا کے کہا پیچھے کرو۔ دماغوں میں بات ابھی تک نہیں پہنچی شاید آپ کے۔ اللہ، بات کا پتہ چلا یا نہیں چلا؟ ادھر اس نے چاہا کہ حسین کو پشت سے نیچے اتار دیا جائے، نماز میں خلل ڈالا جا رہا ہے، تو کیا ہوا؟ ادھر اس نے ہاتھ بڑھایا کہ حسین کو پکڑوں، پیغمبر کا ہاتھ بڑھا کے پیچھے کر لو۔ یہ حسین بچہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہ میری اور اللہ کی مرضی سے آیا ہے، یہ میری اور اللہ کی مرضی سے آیا ہے۔ اور یہاں پر پھر میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً اس نے جب ہاتھ آگے کیا ہوگا وہ اسی انداز میں کیا ہوگا کہ نبی کو تو پتہ نہیں، نبی کون سا دیکھ رہے ہیں، وہ تو آگے سجدے میں ہیں، ان کو کون سا پتہ چلے گا۔ یہی تو عقیدہ کی کمزوری تھی، جس کو اتنا پتہ نہیں، پیغمبر نے اپنا ہاتھ پیچھے بڑھا کر یہ بتا دیا کہ نبی جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے، نبی جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے۔ 70 تسبیحوں تک یہ ایک نماز ہے حسین ابن علی کی۔ اور یہاں اصحاب کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں نا، توجہ، یہاں ایک عبادت نہیں کر رہے، توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر ایک عبادت نہیں کر رہے، حسین بیٹھے ہیں اصحاب کی طرف، اصحاب کی طرف منہ ہے، اور اصحاب نبی یہاں پر 2 عبادتیں کر رہے ہیں، ایک کیا؟ ایک نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی عبادت نماز کے ذریعے سے، اور دوسری عبادت زیارت حسین کر رہے ہیں۔ یہاں پر 2 عبادتیں یہ اصحاب کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ کیا بات ہے،
بلندر صلوات حیدری. اچھا یہ ایک نماز. اب توجہ ہے, ایک دوسری نماز بھی حسین کی سناتا چلو. عام طور پہ آپ نے یہی سنی ہوگی, یہ حسین آئے, پشت پہ سوار ہوئے اور پیغمبر نے سجدہ جو ہے وہ آگے بڑھایا, ایسا ہی ہے نا, اور سجدے کی تسبیحیں جو ہے وہ 70 تک لے گئے. اور یہاں ایک جملہ اور بیان کرتا چلو, توجہ, یہاں ایک جملہ اور بیان کرتا چلو. پیغمبر نے جب نماز اسی نماز میں جب پیغمبر نے نماز ختم کی, حسین ابن علی پشت پر سوار تھے, پیغمبر نے جیسے ہی نماز شروع کی, ختم کی, تو اصحاب چھ میں گوئیاں کرنے لگے. توجہ چاہتا ہوں, اصحاب چھ میں گوئیاں کرنے لگے ہیں, ادھر ادھر کونیاں مار کے کہتے ہیں یہ بھی کوئی نماز تھی, یہ آج نماز کا کیا ہوا, آج نماز. توجہ ہے یا نہیں, ہے نا, ایسا ہی ہے یا نہیں. ایسے عام روٹین میں اگر یہاں کے ایک مولانا صاحب جو ہے وہ مسجد میں موجود ہو, نماز میں موجود ہو, کو بچہ آ کے کھڑا ہو جائے اوپر اور مولوی صاحب کو 70 تسبیحیں پڑھنی پڑ جائیں, آپ کو بھی حیرانگی ہوگی آج نماز کا کیا بنا. ذرا بولو ذرا میرے ساتھ. تو چھ میں گوئیاں کر رہے ہیں یار, آج نماز, یہ حسین نے تو نماز, توجہ ہے یا نہیں, حسین نے تو نماز ہی, اس بچے نے نماز خراب کر دی. نماز چھ میں گوئیاں, آج نماز کا کیا بنا, آج نماز کا کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا بنا, یہ آج کیا معاملہ تھا. یہ پیغمبر سجدے میں اتنی دیر, چھ میں گوئیاں شروع ہوئیں. ارے نبوت کا دعوے دار نبی اٹھ کے جب اس نے مسلمانوں کے اصحاب کے چہروں پر جو ہے وہ لکھا ہوا پڑھا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں میرے حسین کے بارے میں, تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو کر اصحاب کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اما تعرفون الحسین حسین منی وانا من الحسین. ارے تم حسین کو نہیں جانتے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یا علی اللہم اما تعرفون الحسین, تمہیں حسین کی معرفت نہیں ہے, حسین کا پتہ نہیں ہے. حسین منی وانا من الحسین. دوسری نماز, شاید میں ٹائم نہ ہو, آخر تک نہ پہنچ سکوں اور بیچ میں ختم کروں. دوسری نماز مختصر سنتے چلے. ایک یہ نماز حسین ابن علی کی اپنے نانا کے ساتھ, ایک دوسری نماز بھی حسین ابن علی کی اپنے نانا کے ساتھ, وہ بھی حسین کی دوسری نماز نانے کے ساتھ. بھئی ایک فقہی مسئلہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, طلاب بھی بیٹھے ہیں اور بڑے بزرگان بھی بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں. کیا فقہی مسئلہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام نماز میں ایک دفعہ واجب ہے. اللہ اکبر نماز شروع کی جاتی ہے, تکبیرۃ الاحرام ایک دفعہ ہی, لیکن تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ 6 تکبیریں اور مستحب ہیں. 6 تکبیریں مستحب ہیں, واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو, وہاں پر 6 تکبیریں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 6 تکبیریں کہہ کر پھر 7ویں تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے کہا جاتا ہے. پہلی 6 مستحب, پہلی 6 جو ہیں مستحب, توجہ ہے یا نہیں, پہلی 6 جو ہیں مستحب. اور اس کے بارے میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ پہلی 6 بعد میں, کہ پہلی 6 پہلے کہہ لو تکبیرۃ الاحرام سے جو 7ویں ہے, یا تکبیرۃ الاحرام کے بعد کہہ لو, تکبیرۃ الاحرام پہلے کہو, یا 3 پہلے بیچ میں تکبیرۃ الاحرام پھر 3 بعد میں کہہ لو. یعنی جو آپ تکبیرۃ الاحرام بناؤ گے, معین کرو گے اور نیت کرو گے یہ میری تکبیرۃ الاحرام ہے. 6 تکبیریں مستحب ہیں تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ. توجہ ہے میرے بزرگوں, میرے دوستو, اگر میرے سننا چاہتے ہو حسین ابن علی کی نماز تو آؤ سنو. یہ 6 تکبیریں تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ, پہلے 6 تکبیریں تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ کب مستحب ہوئیں, کیسے مستحب ہوئیں, کب یہ چلا ہے کام. تو جو چاہتا ہوں مسجد نبوی ہے, حسین ابن علی اپنے گھر سے نمودار ہوئے, اپنے حجرے سے, اور اپنے انگشت کے ساتھ حسین ابن علی کو ساتھ لیے آ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, حسین ابن علی بھی ساتھ ہیں, چھوٹے سے بچے ہیں اور حسین ابن علی بھی ساتھ. اب کیا ہوا, صفیں بندی ہوئی ہیں اور پیغمبر اسلام
اپنی مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے. نماز کا وقت ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ پیغمبر ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. اول وقت مثلا ظہر کی نماز حضرت لیٹ نہیں کرتے تھے. کب؟ جیسے ہی زوال ہوتا تھا. اور زوال کل جمعہ تھا, کل جمعے کا زوال 12:05 پہ تھا. توجہ چاہتے ہو میرے دوست میرے بزرگوں, اگر بات کی تہ تک جانا چاہتے ہو تو ان چیزوں کی طرف دیکھنا ذرا. توجہ چاہتا ہوں, 5 منٹ پر تھا اور آج زوال 12:04 پر. اور پیغمبر کیونکہ علم الغیب رکھتے ہیں, ہر چیز کا علم رکھتے ہیں, حضرت کو پتہ ہوتا تھا کہ کب زوال ہو رہا ہے. اور حضرت عین زوال کے وقت نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تھے. بے توجہ ہے یا نہیں؟ اب ذرا تھوڑی سی اپنے آپ کو وہاں پہنچائیں, وہاں لے جائیں. پیغمبر آئے ہیں, اول زوال, اول وقت میں نماز پڑھنی ہے اور اول وقت سے لیٹ نہیں کرنی. حضرت کا یہ دستور ہے, یہ طریقہ کار ہے. 7 حسین ابن علی ہیں, 7 حسین ابن علی ہیں. آئے اپنے مصلی پہ کھڑے ہوئے, پیچھے اصحاب کی صفیں لگی ہوئی ہیں. حضرت نے کیا کیا؟ اول وقت میں حسین ساتھ. توجہ, کہاں؟ اپنے ساتھ. پیغمبر جہاں کھڑے ہیں حسین کو اپنے پاس کھڑا کر لیا. اصحاب کی صفیں پیچھے, اصحاب پیچھے, پیغمبر آگے, حسین پیغمبر کے ساتھ. توجہ توجہ توجہ, پیغمبر کے ساتھ. ادھر جیسے ہی اول وقت نماز کا مثلا ظہر کی نماز تھی, اول وقت شروع ہوا, پیغمبر نے کیا کیا؟ حسین کو ساتھ کھڑا تاکہ یہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھیں گے. پیغمبر نے کیا کیا؟ اول وقت اللہ اکبر, جیسے تکبیرۃ الاحرام کہی. اور یہ یاد رکھو تکبیر ایک ہی ہوتی ہے. اور یہ بھی بات سمجھانا چاہتا ہوں, تکبیرۃ الاحرام ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے, بار بار اس کو باطل نہیں کیا جاتا, بار بار اس کو ختم نہیں کیا جاتا. ایک دفعہ کہہ لی جائے, ایک دفعہ کہہ لی جائے, جب تک وہ باطل نہ ہو دوبارہ اس کو نہیں کہا جاتا. لیکن آئے پیغمبر نے جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر کہنا تھا کہ اب پیغمبر اپنے نواسے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ تکبیر کب کہہ رہے ہیں. حسین نے تکبیر نہ کہی مسلمانوں. توجہ چاہتا ہوں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پیغمبر نے کہا اللہ اکبر, حسین کھڑے ہیں, تکبیر نہ کہی. پیغمبر سوچ رہے ہیں میرا حسین دوبارہ کہے گا. پھر پیغمبر نے کہا اللہ اکبر. پیغمبر نے پھر کہا اللہ اکبر. حسین پھر خاموش کرے ہیں. پیغمبر نے پھر تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر. حسین پھر خاموش کھڑے ہیں. پیغمبر نے پھر چوتھی مرتبہ کہا اللہ اکبر. حسین خاموش کھڑے ہیں. پیغمبر نے 5ویں مرتبہ کہا اللہ اکبر. حسین پھر خاموش کھڑے ہیں. پیغمبر نے 6ٹھی مرتبہ کہا اللہ اکبر. حسین پھر خاموش کرے. پیغمبر نے جب 7ویں مرتبہ کہا اللہ اکبر, حسین نے بھی کہا اللہ اکبر. تو جو ہے نا حسین پیغمبر نے بھی کہا تب اللہ اکبر. جب تک حسین کی آواز تکبیر کی نہیں آئی پیغمبر تکبیریں بلند کرتے چلے گئے. ارے یہ حسین کے سبب سے نمازوں میں 6 تکبیریں تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ مستحب ہو گئی ہے. یا علی, بس بھائی وقت ختم ہو رہا ہے. بس یہ 2 نمازیں حسین ابن علی کی اپنے نانا کے ساتھ تھیں اور 2 نمازیں حسین ابن علی کی کربلا کے میدان میں. ایک نماز ظہر کی وہ اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز جو اصحاب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ ظہر کی نماز ہے. ظہر عاشور حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھی اور کسی صحابی نے یاد دلایا ہے کہ یا رسول اللہ, یا فرزند رسول, نماز کا وقت ہو گیا. نماز پڑھی گئی اور نماز سے فارغ ہوئے. اب جتنے اصحاب تھے وہ سب یکے بعد دیگرے شہید ہوتے چلے گئے. اصحاب شہید ہوئے
یار و انصار شہید ہوئے، اور جو ہے بنی ہاشم کے جوان شہید ہوئے، اہل بیت شہید ہوئے، آخر کار سب شہید ہو گئے۔ اور وہ آخری نماز حسین کی جو عصر کی نماز تھی، وہ ایسی نماز تھی، ارے حسین نے تیمم کیا کربلا کی ریت پر، اور تیمم کر کے اللہ اکبر کہہ کر جب حسین نے سجدے میں سر رکھا ہے تو پھر سجدے سے سر اٹھا نہیں، پھر اٹھایا گیا ہے اور لوگ نیزہ پر بلند کیا گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مجلس کا